الله الرحمن الرحيم اللهم صل على رسولك الكريم. قال تبارك وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الطيب ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز طلبا، اصل یہ تقریب کو منعقد کی گئی ہے ہمارے شعبہ تخصص کے طالب قاری سلیمان صاحب کی تلاوت سننے کے لیے. میں چاہا تھی کہ ان کی تلاوت میں ریکارڈ کرا کے اپنا جو یوٹیوب چینل ہے اور فیس بک پیج ہے اس پہ میں لیکن جب قاری سلیمان صاحب مفتی سلیمان صاحب مفتی بھی بن رہے ہیں اور قاری صاحب بھی ہیں، تو ان کے کہنے پہ کہ تقریب ویسے مکمل ہو چکی ہے تو آپ کچھ کہہ دیں، چند باتیں کہہ دیں. تو میرے ذہن میں بھی اللہ نے ڈالا کہ چلو کچھ کہنا چاہیے، ایسے مواقع روز نہیں ہوتے پھر بنا لیتے اور پھر ہماری ملاقات بھی کافی موقع نہیں ہے. تو اس لیے میں نے جو آیت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اسی کی روشنی میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں رب الجلال نے قرآن کریم میں فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا علم والے اور بغیر علم کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہمارے مفتی اس کو جانتے ہیں، مفتی حضرات تخصص والے علماء کرام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اسلوب اس وقت قرآن مجید میں اپناتے ہیں کہ جب اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی خاص نقطہ دینا چاہتے ہیں. یہاں پہ وہ خاص نقطہ کیا ہے کہ علماء کا بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے. اللہ کے نزدیک، خالق کے نزدیک جس نے ہمیں پیدا کیا اور اسی نے اپنے احسان فضل سے ہمیں علم عطا کیا، تو وہ اپنے کلام میں اور اپنی کتاب میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ علماء کا بہت بڑا اونچا مقام ہے. غیر عالم کتنا ہی کیوں بڑا عابد نہ ہو، کیوں ہی کتنا بڑا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا ذاکر کیوں نہ ہو، عالم کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کو اتنا بڑا مقام دیا ہے. ظاہر ہے عالم کو اصل میں اسی کو کہا جاتا ہے جو رب کی ذات کو پہچانتا ہو. حقیقی عالم وہی ہے جو رب کی ذات کو پہچانتا ہو، رب کی معرفت رکھتا ہو، اور جتنی معرفت وہ رکھتا ہو اس جتنی معرفت کوئی اور نہ رکھ سکتا ہو، کوئی اور نہ رکھتا ہو. اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء. دوسرے کا خیال فرمایا سوائے اس کے نہیں، یہ انما ادات حصر ہے. مفتی کورس والے اس کو جانتے ہیں اس بات کو، اگر کیفر والے اس کو نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ گویا میرے بندوں میں مجھ سے علماء ہی ڈرتے، میرے غیر علماء بھی ڈرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ
بیان کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ عالم میری پہچان کی وجہ سے، میری معرفت کی وجہ سے، عالم جتنا مجھ سے ڈرتا ہے اور اس کے دل میں جتنا میرا خوف ہے، ایسا غیر عالم کے دل میں ایسا خوف نہیں کہ غیر عالم وہ پہچان نہیں رکھتا جو عالم رکھتا ہے۔ تو علم یہ ہے بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ جس کو دے۔ اس لیے علماء اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھے۔ یہ جو گجرا والے تھے قاضی عبید اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ فرقانے میں قرب مثال کی تھی کہ دیکھیں فرقانیہ کا چوکیدار اگر میری عزت نہیں کرتا، لیکن فرقانیہ کا مالک مولانا درمدی رضا بھی میری عزت کرتا ہے، اس نے مجھے بلایا، مجھے یہاں معزز مہمان کے طور پر ٹھہرایا ہے اور اتنی بڑی تقریب جو ہے منعقد کی ہے میرے لیے، تو چوکیدار اگر نہ کرے نہ کرے، ادارے کا مالک تو میری عزت کر رہے ہیں۔ جس طرح وہ کہتے تھے کہ علماء یہ دیکھیں کہ جس اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اس کے ہاں ہماری عزت ہے، اس کے ہاں ہمارا مقام ہے اور وہاں ہمارے درجات ہیں۔ اگر دنیا کے لوگ ہماری عزت نہ کرے تو نہ کرے، کل کائنات کا مالک، سارے کے سارے لوگوں کو، ساری چیزوں کا مالک اور خالق، وہ ہماری عزت کر رہا ہے اور اس کے ہاں ہماری عزت ہے۔ لہٰذا عالم کو چاہیے کہ وہ علم کی لاج رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس علم پہ عمل بھی کرے، پھر عمل ہے، اور پھر اس علم کی اشاعت بھی کرے، علم کی اشاعت بھی کرے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کو علم مل جائے۔ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ بش کو بھی دیتا ہے، فرعون کو بھی دی تھی اللہ نے، نمرود کو بھی دی تھی، قارون کو بھی دی تھی، تو دنیا کو اللہ اس کو بھی دیتا ہے جو مغروض ہو اللہ کا، اللہ کا دشمن ہو، کیونکہ دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے۔ لیکن دین اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا، دین اللہ اس کو دیتا ہے کہ جس سے اللہ کو محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس سے محبت ہو اور اس کو 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھے، دین اللہ اس کو دیتا ہے۔ گزارے آپ اپنے آپ کو دیکھیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، ہمارا عمل کیا، ہماری اوقات کیا ہے کہ اس نے ہماری ذات کو نہیں دیکھا، ہماری ذات کو نہیں دیکھا، اور اس نے ہمیں علم سے نوازا، اور علم سے نوازنے کے بعد اب ہمارے اعمال کو نہیں دیکھ رہے، ہمیں اس لائن میں وہ چلا رہے، تو ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ خود عالم کا مقام بتا رہے کہ عالم اور غیر عالم برابر بھی ہو سکتے۔ اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں۔ مفتی قول خالجان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات سے انکار کر رہا ہے کہ غیر عالم عالم کے درجے کو پہنچے، اس سے اللہ انکار کر رہے ہیں، اور اللہ کا کہہ رہا ہے کہ غیر عالم عالم کے مرتبے، مقام کو، حیثیت کو، میرے ہاں جو اس کی عزت ہے اس کو غیر عالم نہیں پہنچ سکتا۔ ایسے ہی رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے، بہترین کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے وہ جو کچھ کہتے ہیں تو وہی ہوگی۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اپنے حبیب کو بتایا، اور حبیب اپنے الفاظ میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بہترین وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آج آپ کے نزدیک کوئی محبوب ہو آپ کے نزدیک اور کہہ دو کہ یار تم مجھے اچھا لگتے ہو، آپ میں سے کوئی کسی کو کہہ دے مجھے اچھا لگتا ہو، خوش ہو جاتا ہے، دیکھو اس نے مجھے کہا کہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ جو رب کو اچھا لگے، جو رب کو اچھا لگے، جس کی عزت رب کے نزدیک ہے، اس کو کتنا خوش ہونا چاہیے۔ آپ کو ہستیاں ہیں کہ آپ رب کے نزدیک اچھے ہیں اور رب کے نزدیک بہترین ہے،
اور غیر بہترین تک تو یہ مقام دیا ہے کہ فرشتے آپ کے قوم کے نیچے پر بچھا دیں۔ یہ تو ایسی نعمت ہے کہ جو پوری دنیا اگر کوئی بیچے ہوئی نعمت اس کو نہیں مل سکتی۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں کسی کے بنگلے کو دیکھ کے، ہمیں کسی کے کار کو دیکھ کے، دولت کو دیکھ کے ہمیں اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھو اس کے پاس کار ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، اس کے پاس دولت ہے۔ یہ کار، یہ بنگلہ، یہ دولت، یہ عارضی اور فانی دولت ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت کیا ہے؟ جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا آج تک ایک مرتبہ کی عزت کی نگاہ سے اللہ نے دنیا کو نہیں دیکھا، عزت کی نگاہ سے۔ اور اللہ کے نزدیک دنیا گندگی سے بھی زیادہ گری ہوئی ہے، مردار سے بھی زیادہ گری ہوئی ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی بخل ہوتی تو کافر کو ایک بوند، جیسے ترمذی کی روایت ہے، ایک بوند پانی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دیتا۔ وہ تو اس قدر جو ہے نا وہ ذلیل ہے، حقیر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو چیز بلند ہے وہ علم ہے، علماء ہے۔ جب اللہ نے آپ کو اتنی اونچی اور دائمی دولت عطا کی، آپ اس کو بہتر سمجھے، جو اللہ کے نزدیک گند ہے، مردار سے زیادہ گری ہوئی ہے، گندگی سے زیادہ گری ہوئی ہے اور عارضی فانی ہے، اس کو بہتر سمجھو۔ یہ پھر علم کی، یہ قرآن کی حفظ کی، قرات کی ناقدری ہوگی، اور ناقدری پہ اللہ کبھی دنیا میں سزا دیتا ہے کہ وہ اللہ لے لیتا ہے، اور آخرت میں پھر سزا دے گا کہ میں نے تمہیں وہ دولت عطا کی تھی جو دائمی تھی، دائمی دولت تھی، اور اونچا مقام عطا کیا تھا، تو نے اس سے گند کو بہتر سمجھا تھا۔ اللہ تبارک اللہ ہمیں علم کی، حفظ کی، قرآن کی، آیات کی، قرات کی، اور اپنے عالم ہونے کی، قاری ہونے کی، حافظ ہونے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک ہمیں اخلاص سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک ہمیں ایسے مواقع عطا فرمائے، مہیا فرمائے کہ ہم باہم بیٹھیں اور اس طرح باتیں کریں اللہ اس کے رسول کی کہ اس سے دلوں سے غم اترتا ہے اور علم کا شوق پڑتا ہے، دین پہ عمل کرنے کا شوق پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کو توفیق عطا فرمائے کہ بار بار ایسی منعقد ہو، تلاوت ہو اور اللہ کو اس کے رسول کی باتیں کریں۔ بات و دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان إلا على الظالمين أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا مولانا۔ اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ دل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دین کی خاطر، تیرے کلام کی خاطر، اس کے سننے اور سنانے کے لیے اور تیری باتیں سننے اور سنانے کے لیے آپ تیرے گھر میں تیری مجلس میں بیٹھنا قبول منظور فرما۔ اللہ تیرے کلام کی اور تیری مجلس کی، اللہ تبارک اور تیری باتیں سننے اور سنانے کی جو برکات اور ثمرات ہیں وہ بھی نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ہمیں دنیا آخرت دونوں میں عطا فرما دے، اور اس طرح آئندہ کے لیے بھی اس طرح میں اپنے منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا پڑھانا، ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، اور اس میں جو مجبوری کی وجہ سے کوتاہیاں ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے اسے درگزر فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ کے لیے جتنی رکاوٹیں ہیں قبول فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مدرسے کے لیے اپنی وسیع جگہ عنایت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیندار لوگوں میں، ہم مسلک اور ہم مشرب لوگوں، دیندار لوگوں میں جو علماء سے محبت کرنے والے ہوں اور مدارس سے محبت کرنے والے ہوں، مدارس پہ خرچ کرنے والے ہوں، اللہ ایسے لوگوں میں وسیع جگہ عنایت فرما، ایسے لوگوں میں وسیع جگہ عنایت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو حافظ بن رہے ہیں اس کو حافظ، عالم اور مفتی بنا دے، اور جو مفتی کورس کر رہے ہیں اللہ تبارک کو حقیقی مفتی بنا دے، اور سب سے پھر دین کا کام لے لیں، ہم سب سے دین کا کام لے لیں، ہم سب کو حقیقی عالم، مفتی اور حافظ قاری بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے دین کا کام لے لیں۔
اللہ جس کا صبر دنیا آخرت دونوں میں ملتا ہے ایسا کام لے لے ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا، آخرت کی خوشیاں خدائی سے جنت الفردوس کو شکر میں نصیب فرما، اللہ تبارک اور آخرت کی مصیبتوں سے خدائی سے معاف فرما، سب سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ اپنے سے ناراض نہ ہو، ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما، امین اللہ یقین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللہ